السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں محمد مالک. کیونکہ 2023 کا پہلا پروگرام ہے اس لیے بلیٹڈ نیا سال مبارک ہو، اور امید یہ ہے کہ پچھلے سال سے یہ سال بہتر ہو. کسی نے کہا 2022 کی بیسٹ خبر کیا تھی، تو اس کا جواب آیا کہ وہ گزر گیا. So many things were wrong. آج بھی ایز وی اسپیک اس وقت کراچی میں لگتا ہے ایک سیاسی قیامت آئی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کا اپنا اجلاس جاری ہے، بلاول ہاؤس پہ اپنا اجلاس جاری ہے. کل آپ نے دیکھا ہے جو خالد مقبول صدیقی جو ہیڈ ہیں اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے، انہوں نے بڑی ایک کھلی دھمکی دے ڈالی. انہوں نے کہا ہمیں آج اور کل تک ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کلیئر کر دے کہ کیا کرے گی. انہوں نے حلقہ بندیوں کا جو ایشو بنا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے 15 جنوری کو بلدیاتی انتخاب بھی ہے کہ سندھ کے اندر، تو کراچی کے اندر حیدرآباد میں فل اس وقت تلواریں باہر نکل آئیں گی آپس کے اندر. اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک ڈیلیگیشن ہے. بلاول ہاؤس میں اپنا ایک میٹنگ چل رہی ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ایم کیو ایم کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب حلقہ بندیاں چینج نہیں ہو سکتی. سو اگین دیٹس اے بریکنگ پوائنٹ. پھر خالد مقبول صدیقی صاحب نے وہ بھی نکال دیا پرائم منسٹر کو، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ انڈرٹیکنگ جب بہت معاملہ بگڑا تھا تو شہباز شریف صاحب نے اپنی ذاتی انڈرٹیکنگ دی تھی اور ایسے کاغذ سائن کر کے لہرایا بھی تھا جس کے مطابق ایگریمنٹ ہو گیا تھا. یہ اچانک ہو کیا رہا ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور کراچی میں گیم چل رہی ہے. اچانک 2018 میں ہم نے دیکھا جب خان صاحب کا الیکشن تھا تو اس زمانے میں ایم کیو ایم کو توڑا گیا اور اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا. اب پچھلے کچھ دنوں سے بڑی ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کو جوڑنے کی. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا. اور جیسے آپ کو یاد ہے جب کامران ٹسوری صاحب بنے گورنر سندھ، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے خود ایم کیو ایم نے ان کو سسپینڈ کر کے نکالا ہوا تھا اپنی جماعت میں سے، اور بہت زیادہ جھگڑے تھے. ایم کیو ایم بھی تیار نہیں تھی ان کو پارٹی میں رکھنے کے لیے. پھر وہی گورنر بن گئے ایم کیو ایم کے کوٹے میں. اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈلتے ہیں کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اپوائنٹی ہیں آگے. اب وہی جوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو اب کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کیا ایم کیو ایم جوڑ کے نکالی جائے گی گورنمنٹ سے؟ کیا گورنمنٹ کو یہ بھی ایک میسج جا رہا ہے؟ یہ ابھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اگلے کچھ گھنٹوں میں. ابھی تو پیپلز پارٹی والے بھی اپنی میٹنگ میں تمام لوگ ہیں اور وہ بھی اپنی جگہ لو. یہ تو ہو رہا ہے کراچی اور اس کا جو ڈائریکٹ اس کی امپلیکیشن ہے نیشنل پالیٹکس کے لیے. عمران خان صاحب نے آج پھر ایک بار سخت بیان داغ دیا. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک جنرل باجوہ کا سیٹ اپ چل رہا ہے. جنرل باجوہ کا سیٹ اپ جو ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ان سے بیان منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 ایم پی ایس کو کہا گیا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں وہ نیوٹرل رہیں. سو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہو رہی، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے ایک جو روزانہ کوئی نہ کوئی جھگڑا ہے وہ چل رہا ہے. ایک چھوٹا سا انالیسس ہے کہ آج سچویشن کہاں کھڑی، اس پہ تو بعد میں بات کریں گے. پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. شبلی فراز صاحب، چیف آف سٹاف ٹو عمران خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیں محمد زبیر جوائن کر رہے ہیں اپنے لنک کے اوپر، فارمر گورنر سندھ، اور جیسے آپ جانتے ہیں اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف صاحب اینڈ مریم نواز صاحبہ، ان دونوں کے اسپوکس پرسن بھی ہیں. آپ دونوں کی اجازت سے میں 1-2 خبریں اگر اپنی ناظرین سے شیئر کر لوں. ناظرین، ایک بڑی ہی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے پچھلے تقریباً 2 دن پہلے، اور اس میں ایک بڑے پرٹننٹ لوگ اس میں شامل تھے. اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ جو فائنینشیل ایمرجنسی کیا اس کی سچویشن بن سکتی ہے. اور وہاں پہ کچھ سرپرائزنگلی اور ان پلیزنٹ ریالٹیز نظر آئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، جہاں وہاں پہ سوال اٹھے میٹنگ میں کہ اگر آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں گے تو آپ کو عدالت میں جائیں گے. ظاہر چیلنج بھی ہوگا. عدالت میں جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ فائنینشیل ایمرجنسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بیکاز آئین میں ایمرجنسیز ہیں، فائنینشیل ایمرجنسی کیا ہے؟ اور پھر آپ عدالت کو کیا بتائیں گے آپ کون سے فیصلے لینا چاہتے ہیں جو آپ اس وقت ایز پالیسی فیصلے نہیں لے سکتے اور آپ کو فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے لینا پڑے گا، جس کا جواب اس میٹنگ میں جو 2-3 مین شرکا تھے ان کے پاس نہیں تھا. اور پھر یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ اگر فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کرنی ہے تو آپ ابھی کریں، بعد میں وقت بہت لیٹ ہوگا. تو یہ جو بہت زیادہ ہم سن رہے تھے جی فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی شاید، اور گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس کے بعد 6-8 مہینے کی ایکسٹینشن لے لیں گے، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. اور ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ مارچ تک فیصلے کرنے ہوں گے.
اور یہ چیز اس طرح نہیں چھوڑی جا سکتی. جو بھی ہونا ہے مارچ سے پہلے فیصلے ہو جائیں گے. اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے جس کے اندر بلوچستان کے اندر اور دوسری جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو باپ کی طرف سے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم کو جوڑا جا رہا ہے. تو کیا سینیریو کیا بن رہا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اور جو پی ڈی ایم الائنس ہے اگر انہوں نے بات نہ مانی تو کیا یہ دو لوگ علیحدہ ہو جائیں گے؟ اگر ہوں گے تو الیکشن فورس ہوں گے. پر ایٹ دا سیم ٹائم ایم کیو ایم کو جوڑ کے یہ گارنٹی لی جا رہی ہے ایٹ لیسٹ آن پیپر یہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کھلا میدان نہ ملے. اور بہت سے لوگوں کی اطلاع یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے پچھلے دنوں ان کو بھی ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ واپس وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. سو یہ انٹرسٹنگ ویلز ود ان ویلز گیم چل رہی ہے منٹری لیول. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ سے شروع ہو جائیں. آج کل تو خان صاحب بہت زیادہ خبروں میں پہلے ملک احمد خان نے آ کے سیدھے الزام لگایا. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے این آر او لے لیا. پھر رون چودھری آ گئے. انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کر دی کہ خان صاحب نے خود فون کر کے جہانگیر ترین کو ریویو پٹیشن ان کی اڑوا دی. وہ انہوں نے سب کچھ کیا. آپ کے گھر کے بھیدی کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ملک احمد خان یا اون چودھری میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل وانبیز ہیں. ان کی کوئی اتنی سیاسی قد کاٹھ نہیں ہے اور ان کی باتوں پہ میں کیا تبصرہ کروں گا بیکاز ون آف دا سو مینی نہیں ویری کلوز. کیا کلوز ڈز ناٹ مین لائک دیکھیں آپ کا جو ڈرائیور ہوتا ہے آپ کا وہ اس سے قریب ترین تو کوئی نہیں آدمی ہوتا نا وہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ اس کو بنا دیں گے کوئی لیڈر بنا دیں گے. پتہ ہوتا ہے نا گاڑی میں کیا ہو رہا ہے. نہیں لیکن اس کو آپ لیڈر تو نہیں بنائیں گے نا. کون جا رہا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے اسی کے لیول تک آپ اس کی بات کو لیں گے. دیکھیں اس وقت جو ہے نا ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایک اچھی بھلی حکومت کا تختہ الٹ کے ایک نااہل نکموں کو اور ایک ایسے انیپٹ لوگوں کو حوالے کر دی گئی جس سے کہ اس وقت ملک کٹی پٹی. اچھا مجھے یہ دو بیان سمجھا دیں پہلے پھر زبیر کو بھی لینا ہے. مجھے بتائیں جو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ابھی تک جنرل باجوہ کا سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ چلا رہا ہے تو ان کی مراد کس سے ہے؟ ڈی جی آئی, ڈی جی سی, سی جی ایس یہ لوگ ہیں کون ہیں؟ لائک ہو یا کہ نئے آرمی چیف وہ بھی باجوہ صاحب کی بات سن رہے ہیں؟ آرمی چیف تو خود بادشاہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح بھی چیزیں جس طرح کہ 25 مئی سے جو ہماری پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے جو کہ میرا خیال ہے تاریخ میں سیاسی تاریخ میں ایون پاکستان جیسی چیکرڈ ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ کیوں ہوا؟ وہ کیا کیا تھا ایسا پی ٹی آئی نے جس سے کہ اس کے پیچھے میرا سوال کچھ اور ہے. میں تو سیدھی بات پوچھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کون سا سیٹ اپ ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ کا سیٹ اپ ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا وہ ڈی جی آئی کو کہہ رہے ہیں, ڈی جی سی کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم پرسیکیوشن کی بات کی آپ نے بات بدل دی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں میں یہی تو آپ کو میں اس کا ایک کانٹیکسٹ دے رہا ہوں نا. جو 25 مئی سے جو انلیش ہونا شروع ہوا ہے جو ایک اسٹیٹ کی ایک پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ آج تک جاری ہے. وہ آج تک جاری ہے. میننگ دیا بھائی ایک سیکنڈ اگر آپ کہتے ہیں جس میں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جی اگر ممبرز کو فون جا رہے ہیں کہ آپ نے اعتماد کے ووٹ میں یہ رول ادا کرنا ہے یہ کرنا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, خان صاحب کا بیان ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا یہی باتیں ہو رہی ہیں نا. اگر اعظم سواتی اس کو اسی طرح ہراس کیا جا رہا ہے جس نے کہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, ایک سینیٹر ہے ایک سینئر سینیٹر اس ملک کا, اس کو اگر فواد چودھری کہتا ہے کہ حالات بڑے بہتر ہیں. وہ نہیں کون کہتا ہے؟ فواد کہتا ہے فواد چودھری. نہیں فواد چودھری کی نہیں مطلب ہے جنرلی ہوگی اسی کانٹیکس میں فواد چودھری نے بات کی ہوگی. اب وہ اوور آل کی بات نہیں کر رہا تھا بیکاز ہم بھی اسی پارٹی سے, وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے اور اس نے بالکل اپنے کانٹیکس میں بات کی ہوگی. ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو آئی ڈونٹ نو کہ ہم نے کیا وہ جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک کنسسٹنٹلی. اور ابھی دیکھیں نا یہ جو کراچی میں ایم کیو ایم اکٹھا ہو رہا ہے, اب باپ والے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یار دیکھیں جب نارمل چیزیں ہو نا, نارمل پولیٹیکل پروسیس کے تھرو جو الائنسز بھی بنے, جو کمبینیشنز بنے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ مطلب ہے کہ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں کہتا ہوں سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں جو کہ ہوئے ہیں 17 پارٹیز, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں,
ہمیں سے ساری دنیا ہمارے خلاف ہے. زبیر یہ ہم اکیلے کافی ہیں. زبیر صاحب یہ بتائیں جی یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کھیل رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے شبلی فراز عمران خان کی بات کو وضاحت کرنے سے تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی تھی. دا سمپل فیکٹ از واٹ عمران خان از سیئنگ. سن تو لینا میری بات. عمران خان جو کہہ رہے ہیں اور جو میرا خیال ہے اس کو وہ ریڈ کیا کر رہے ہیں. دا فیکٹ آف دا میٹر از آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کی پالیسی ہوتی ہے اور وہ کوئی انڈیویجول کی پالیسی نہیں تھی کہ جنرل باجوہ تھے. اور یہ انف روم فار کنسرن پی ٹی آئی کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ جو سمجھے تھے کہ جی جیسے ہی جنرل باجوہ جائیں گے تو دھڑ وہ تمام لوگ جن کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہے تھے وہ سب چینج ہو جائیں گے. وہ نہیں ہوا تو ظاہر ہے پریشانی تو بڑھے گی. اور وہ کیوں چینج ہوتا؟ بیکاز یہ ظاہر ہے غلط الزام لگا رہے تھے, یہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ ایک ایسا تاثر کریٹ کیا تھا کہ جو ابھی بھی کہہ رہے پرسیکیوشن. تو وہ یہ کوشش تو کر رہے تھے کہ سنگل آؤٹ کریں جنرل باجوہ کو, بٹ آئی تھنک دی آرمی لیڈرشپ از ناٹ لسننگ ٹو دیم اور از ناٹ بائنگ دیر آرگومنٹ کہ جی وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور یہ میرا خیال ہے ان کے لیے بہت کنسرن ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے کہ اپنی تمام اسٹریٹجی کو ریویو کریں اور تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, کیونکہ یہ جتنا زیادہ جنرل باجوہ کے اوپر اٹیک کریں گے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو آئسولیٹ کریں گے. ان کو نہیں آئسولیٹ کر رہے. آرمی کی پریزنٹ لیڈرشپ اس کو سیریسلی لے گی ایز اف دے آر اٹیکنگ دا انسٹیٹیوشن آف آرمی, اور ان کے لیے یہ کنسرن ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ پہلے وہ جو پالیسی تھی وہ ابھی تک کنٹینیو ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دھڑے جو ایم کیو کے مختلف دھڑے آپس میں مل رہے ہیں, اس کی مالک دوسری بھی بڑی سمپل سی ریزن ہو سکتی ہے. جتنے بائی الیکشنز وغیرہ ہوئے ہیں اس میں ایم کیو کو بہت بری طریقے سے مار پڑی ہے اور کوئی مقابلہ نہیں تھا. تو ایک تو بالکل تھا کہ ان کو اپنی آئیڈینٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے اگر وہ اسی طرح سے چلتے جو ابھی آج جو کراچی کا یا حیدرآباد کا سچویشن ہے. اور آپ 3 4 5 بائی الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں, دے ور نو ویئر. 10 ہزار ووٹ لینا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو اس میں ظاہر ہے یہ ریئلائزیشن تو ہے کہ وہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے اگر اسی طرح سے اپنی پالیٹکس جاری رکھیں. دا اونلی وے دیٹ دے کین سروائیو is to merge all the factions, اور پھر جا کے شاید وہ ایک قوت بنے. میں نے ایک ٹاپ نان پولیٹیکل اتھارٹی سے پوچھا, میں نے کہا کراچی میں کیا ہوا تھا 2018 میں الیکشنز میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 2 کام ہوئے. ایک ہم نے ایم کیو ایم کے فیکشنز بنا دیے, دوسرا ہم نے ایم کیو ایم کو ٹھپے نہیں لگانے دیے. اور میں نے کہا اگر آپ جوڑے گی پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر آپ جوڑے گی تو ظاہر ہے ٹھپے تو اب بھی نہیں لگ سکتے لیکن کم از کم 7-8 سیٹس کا فرق پڑ جائے گا. تو ایک تو پیٹرن کلیئر نظر آ رہا ہے کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. اتنی سمپل بات تو نہیں ہے. لیکن میرا کویشچن ایک اور بھی 7-8 تو نہیں ایڈیشنل. ایم کیو ایم بہت برے طریقے سے ان کی پولیٹیکل جو پوزیشن تھی وہ متاثر ہوئی ہے, اور وہ کہہ دینا کہ اگر ان کو پہلے 6 ملی تھے تو اب 13 مل جائیں گی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا ریالٹی آف کراچی. اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو تاثر ہے کہ اب آپ لوگوں کی گھنٹی بجنے والی ہے, جو ایم کیو ایم کو جوڑا جا رہا ہے, باپ کو توڑا جا رہا ہے, اور آپ لوگوں سے جو ایکسپیکٹڈ تھا اکنامک میریکلز وہ آپ سے ہو نہیں رہے, اور کیونکہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ نے انکار کر دیا الیکشن کروانے سے, ارلی الیکشن سے, تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹیبل سیٹ ہو رہی ہے کہ سمپلی آپ کے اتحادی بھی آپ سے علیحدہ ہو جائیں, آٹومیٹکلی گورنمنٹ گرے گی تو الیکشن ہو جائیں گے. اس میں کتنی کب آپ کو سیریسنس لگتی ہے اس بات میں؟ ویسے ایک چیز میں یاد دلاتا ہوں کہ وہ جو آپ باپ پارٹی کے ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یاد بھی کر لیں کہ باپ پارٹی بنی کیسے تھی. پی ایم ایل این کو توڑ کے 2018 مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس کو توڑا گیا تھا. اس کے 22 ممبر تھے پی ایم ایل این کے, ان کو توڑ کے 1 رہ گئے تھے چیف منسٹر صاحب, اور باپ پارٹی وجود میں آ گئی تھی اور باپ پارٹی نے حکومت بنا لی تھی بلوچستان کی.
تو یہ تو توڑنا اور جوڑنا تو ہم نے اس وقت نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ آپ کے نزدیک نہیں، لیکن یہ آپ کے نزدیک ایک کوئنسیڈنس ہے کہ بلک ان کا پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے. مطلب تین لوگ گئے ہیں اس کو، تین نہیں ہے، ثناء اللہ زہری صاحب، عبد القادر بلوچ، یہ بڑے ایکٹیو ہیں. پھر وہ ایک ٹھیکیدار ہیں بہت بڑے جن کو کنگ آف کوسٹل ہائی وے کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. مالک ثناء اللہ زہری اور قادر بلوچ صاحب میرے سامنے 2020 کی جب پی ڈی ایم کی موومنٹ تھی اور کوئٹہ ہم گئے تھے تو ان کا جلسے پہ سٹیج پر بیٹھنے کے مسئلے پر بہت شدید اختلاف ہوا تھا کہ کیوں اختر مینگل صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی وہاں بیٹھے اینڈ سو آن. وہ دیٹ لیڈ ٹو دیر سیپریشن. یہ اس وقت کی بات ہے، یہ کوئی ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے اتحادی الگ ہو جائیں گے اور حکومت ٹوٹ جائے گی، تو وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ایم کیو ایم کا فائنل ڈیسیژن کیا ہوگا. بٹ ایم کیو ایم کی اگر ہسٹری دیکھیں پچھلے 30 سال کی تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایم کیو ایم الگ ہوگی. وہ ضرور ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے عوام کے پاس بھی جانا ہوتا ہے. اور اگر آپ آج بھی دیکھیں دے ہیو گاٹ مور دین دیئر ڈیو شیئر. وفاق میں حکومت پی ایم ایل این کی ہے، گورنر پی ایم ایل این کا ہونا چاہیے تھا. بلاول صاحب نے بیان دے دیا نا 15 جنوری کو جیالہ میئر ہوگا کراچی کا، تو اس نے ذرا آگ پہ تیل پھینکا ہے نا. ہاں تو جیالہ میئر کوئی الیکشن سے جیت کے بنے گا نا، کوئی بغیر الیکشن کے تو نہیں بن سکتا. تو یہ تو ایم کیو ایم کو یہ تو نہیں کہ زبردستی ایم کیو ایم کو دلا دیا جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم ہیز ٹو آلسو انڈرسٹینڈ اٹس لمیٹیشنس نا. یہ تو نہیں ہو سکتا آج ایم کیو ایم کے آپ نے کہا سارے دھڑوں کو ملانے کے لیے گورنر ورچولی از ورکنگ ایز اے ایم کیو ایم پرسن. تو یہ تو وفاق میں حکومت پی ایم ایل این کی ہے، ایم کیو ایم از بینگ گورنر کو ایم کیو ایم. یہ بات تو بتائیں، گورنر کو نام ایم کیو ایم نے دیا تھا، ایم کیو ایم نے گورنر بنایا تھا. آپ کو نہیں پتا کس نے بنایا تھا گورنر ان کو؟ ایم کیو ایم نے 4 یا 5 نام دیے تھے جو سارے کے سارے ریجیکٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ پھر ایگزیکٹلی تو جہاں سے نام آیا تھا وہیں سے وہ گیم کر رہے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں آپ کہ ایک تاثر بڑا اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے شبلی صاحب کہ آپ کا اور آپ اسٹیبلشمنٹ کا بالکل پارٹنگ آف ویز ہو گیا، آپ جڑ نہیں سکتی بات، اور روز دوسرے لیڈرز آپ کے کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خاصا پہ ایسا بیان دیتے ہیں کہ وہ پھر سپلٹ ہو جاتا ہے. جیسے اب آپ وہ تاثر دے رہے ہیں، جیسے زبیر صاحب نے بھی کہا کہ شاید ریٹائرڈ آرمی چیف علیحدہ چیز ہوتا ہے اور سرونگ ڈسپنسیشن علیحدہ چیز ہوتی. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈنگ لوگوں سے باتیں کریں تو وہ 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ریالٹی ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان بہت بڑی ریالٹی ہے، کوئی ان کو ایک جھٹکے سے پرے نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے اپریل سے لے کے چپنگ آف دا بلاک ہو رہا ہے، اور جتنی باتیں عمران صاحب کرنا چاہتے ہیں عمران صاحب کی ایک ڈیمانڈ بھی پوری نہیں ہوئی. انہوں نے جب اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ریموو کروا دیں، ہم الیکشن کروا دیں گے، وہ بھی بات انکار ہو گئی. ان کا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو گیا، گورنمنٹ بھی گر گئی. اس کے بعد جب انہوں نے ارلی الیکشنز کی بات کی اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے لانگ مارچ کی بات کی، لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ڈسپیٹ ہو گئی. انہوں نے اسمبلیز توڑنے کی بات کی، اسمبلیز ابھی تک نہیں ٹوٹی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی آپ پہ کہ جو یہ امپریشن تھا کہ عمران خان انٹچبل ہیں، انونسبل ہیں، ٹیفلون کوٹنگ ہے، وہ اب تاثر ٹکڑوں میں ختم ہو رہا ہے. اور جب ہم عمران صاحب کو دیکھتے ہیں وہ کانسٹنٹلی فرق نہیں پا رہے، اپنی ایک طرف بلو ہاٹ بلو کولڈ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں آپ قومی ادارے اپنا رول ادا کریں، ساتھ ہی کہتے ہیں قومی ادارے باجوہ کی ابھی تک ٹیم چل رہی ہے. تو پھر یہ کانفلکٹ ایسے چلے گی بات؟ یہ تو لگتا ہے کہ ایک سٹیلمنٹ ہو گیا آپ کا. دیکھیں مالک، بات بڑی سمپل ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ نے جس کا بریک ڈاؤن آپ نے دیا ہے جن ایونٹس کا، اور اگر آپ حقیقت آن گراؤنڈ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اس وقت میں ایک شدید معاشی زلزلہ آیا ہوا ہے. مہنگائی، معیشت، مہنگائی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں فوڈ انفلیشن 35.25%، یہ کل کے اعداد و شمار ہیں. ڈالر آپ کو مل نہیں رہا، آپ کی اکانومی ٹینک کر رہی ہے، ان امپلائمنٹ روز ہو رہی ہے، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. آپ کے ملک میں کوئی کسی نوجوان کو یا کسی بھی شخص کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا. آیا یہ پاکستان ہے؟ یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہمیں ہٹایا گیا، اور ان نااہل اور انسکروپلس
انسکروپلس لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف سولوشن ہے. نو دیکھیں یہ تو ثابت کرنا ہے, بیکاز ابھی تک دیکھیں ہمارے 75 سال ہو گئے ہیں. اٹس ناٹ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے. یہ کس نے ثابت کرنا ہے؟ کس نے ثابت کرنا ہے؟ کہ پارٹ آف پاکستان کے عوام نے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ اپنی بات پوری کریں, لیکن میرا سوال جواب دے دیا گیا. جی سوال میرا سمپل تھا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. ہاں میں نے اس کا سمپل جواب دیا. بار بار کہتے ہیں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی تک باجوہ, جنرل باجوہ کا سیٹ اپ چلا رہا ہے. تو یہ تو مطلب ہے نا کہ آپ ادھر ہیں, اسٹیبلشمنٹ ادھر ہے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قومی ادارے جو ہیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جوڈیشری ہے, اپنا رول ادا کریں, ان گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ الیکشن کروائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ باجوہ کی ٹیم ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں بیچ میں کردار ادا کریں. کیسے چلے گی بات؟ کیسے چلے گی؟ نہیں, یہ آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. بات بڑی سمپل. میں ہوا وہ کنفیوز. ہاں میں نے آپ سے کہا نا تھوڑے سلو. آپ کی باتوں سے کنفیوز ہوتے ہیں نا, ہمارا صابن سلو نہیں ہے, آپ کی باتیں تیز. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے کہ نہیں؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کہ ہم اشاروں کے نائیوں میں پہلے بات کرتے تھے, ابھی ہم ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. یہ فرق تو آیا ہے نا. نئے آرمی چیف نے کہا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک کنسنسس بنانا ہوگا. دیکھیں کنسنسس, بالکل دیکھیں جہاں تک کنسنسس ہے تو ملک کی اگر بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں یا چھوٹی موٹی بھی ہیں, یہ جو 11-15 کا الائنس ہوا ہے جو گورنمنٹ کر رہے ہیں, یہ تو ایک طرف ہے نا. پاکستان تحریک انصاف تو ایک سائڈ پہ کھڑی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ پارٹ آف سولوشن ہے, پارٹ آف پرابلم ہے؟ ڈیپینڈز ویئر اٹ وانٹس ٹو بی. اگر آپ کے ساتھ ہو تو پارٹ آف سولوشن ہے. نو تو پارٹ آف پرابلم ہے. میری بات سنیں, دیکھیں ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو ہٹائیں اور ہمیں لائیں. نو, ہمارا سمپل پوائنٹ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ وہ اس ملک میں ایک اس کا بڑا ایک اہم رول رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک ڈوب رہا ہے, یا تو آپ کہیں جی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا عمران خان غلط کہہ رہا ہے. آپ میری بات کو چھوڑیں, آپ ریالٹی کو دیکھیں کہ پاکستان اس وقت ڈوب رہا ہے, اور اس میں اگر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اس وقت جو ان کی گورنمنٹ گرا دے تو ٹھیک ہے. نو الیکشن بھائی, الیکشن میں اور حکومت ہماری کرائی گئی تھی نا. الیکشن کوئی انفیئر ڈیمانڈ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن کرائیں آپ, اس ملک کے مسائل کا. کیسے کرائیں گے وہ ابھی سے بات کرتے ہیں, گرائیں نہیں, اناؤنس کریں الیکشن. بریک کرنی ہے, بریک کے بعد آگے بات کریں گے. آج بھی 6 گھنٹے لمبی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. یہ دوسری میٹنگ ہے ان ایز مینی ڈیز, اور اس میں بڑے سخت فیصلے لیے گئے ہیں. اور یہ جو کلیئر 2-3 فیصلے یہ ہیں کہ بھرپور ایکشن لیا جائے گا اگینسٹ ٹیررسٹ, اور کسی قیمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم ہوگی, فنڈنگ پرووائڈ کی جائے گی, پروونسز میں بہتر کوآرڈینیشن ہوگی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آج سے کچھ دن پہلے تک تاثر یہی دیا جا رہا تھا عوام کو کہ یہ جو اپرائزنگ ہوئی ہے سوات میں, دوسری جگہ, یہ بڑی آئسولیٹڈ سی, بڑی معمولی سی چیز ہے. جی تھوڑے سے لوگ ہیں, کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے. اگر تھوڑے سے لوگ ہیں تو 2 دن میں 2 میٹنگز, 6 گھنٹے کی میٹنگز, اور اس کے بعد اتنے سخت رویے. آئی تھنک یہ اس پہ بھی قوم کو پورا اعتماد میں لینا چاہیے گورنمنٹ کو. اور ہم آ کے بات یہ کریں گے کہ اگر یہ کیمپین اگینسٹ ٹیررزم بہت اسٹرانگلی آتی ہے اور بہلتی ہے اور بڑھتی ہے, اس کا الیکشنز پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کیا فل فلیج کیمپین کیا یہ الیکشنز میں ڈیلے کا سبب بن سکتی ہے؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. زبیر صاحب یہ بتائیں, یہ جو اتنی لمبی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, پہلے بھی میٹنگ ہوئی, اور بڑے سیریس لگ رہا ہے کہ جسٹ ڈیوریشن آف دا میٹنگ, اس سے سیریسنس کا اندازہ ہو رہا ہے. پھر کچھ ہارڈ بیان بھی ایکسچینج ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کے پاس رائٹ ہے کہ جہاں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ جگہ ہٹ کی جائے, جو ایک بڑا میرے خیال میں ان اے وے شاید غیر ذمہ دارانہ بیان بھی ہے, بیکاز یہی آرگومنٹ انڈیا بھی ہاٹ بوٹس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کرتا تھا, اور ہمارا سٹانس یہ تھا کہ نہیں, نو بڈی از الاؤڈ ٹو کراس دا بارڈر.
ہم شاید اس کو تقویت دیں گے اس بات کو. آج ادھر سے ذبیح اللہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ کوئی کسی کو ہم الاؤ نہیں کریں گے افغانستان میں, اور کسی کو پرابلم ہے ہمارے سے پہلے بات کریں. خیر وہ تو فارن آفس کی باتیں ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں کوئی ایسی ہو سکتی ہے سچویشن کہ اگر یہ اتنی سیریس سچویشن ہے, اور اگر ایک فل فلیج جس طرح پہلے آپریشنز ہوئے تھے, ضرب الازو تھا, رد الفساد تھا, اگر اس قسم کا کوئی آپریشن شروع ہو گیا تو کیا یہ پھر جنرل الیکشنز کا ڈیلے ہو سکتا ہے اس میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی یہ یوز کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے اتنا بڑا آپریشن ہو, کیونکہ اگر ہم 2013 میں جائیں تو 2013 میں بھی کافی دہشت گردی اپنے عروج پر تھی. وہ تو جب ہماری حکومت آئی ہے اس کے بعد آپریشن شروع ہوا ہے تو اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا. اور تو آئی ڈونٹ تھنک 2008 میں آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشنز ہوئے تھے تو بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی, اینڈ دیٹ واز اے پیریڈ 2007 کا جو پورا سال تھا اس میں دہشت گردی کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ, اور پلس کراچی میں جو تباہی تھی, تو اس وقت اگر الیکشن ہو گیا تھا تو اب کیوں نہیں الیکشن ہوا؟ یہ تو کسی کو بھی ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے. پلس حکومت کی اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرے. اور دا پرابلم از, جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس فار مور سیریس دین اٹ لکڈ انیشلی, کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں. اور یہ میرا خیال ہے اس کا جو میرے نظر میں تو بیسٹ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب تک آپ اس کو بات چیت کے تھرو حل کریں, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ اندر گھس کے ہمارے ماریں گے تو ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں گے. وی ہیو ٹو آلسو ریئیکٹ. اور وہ جو آپ نے بات کی کہ دوسری ٹیریٹری کراس کر کے ہمیں مارنا چاہیے, نہیں, وہ تو ظاہر ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور فارن آفس اور حکومت ہر اینگل سے دیکھے گی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ ٹو انشور کہ یہ دہشت گردی ادھر ہی ختم ہو جائے, اس کو آگے نہ جانے دیا جائے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے پچھلے سال تو نہیں, اب وہ اگست 2021 میں جب عمران خان صاحب نے بڑا زبردست اس کو سیلیبریٹ کیا تھا اور شیکلز توڑ دیے ہیں طالبان نے, تو پتہ چلا کہ, اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ جی اب دہشت گردی تو بالکل ہوگی نہیں کیونکہ انڈیا کی وہاں پریزنس بالکل ختم ہو جائے گی, اور یہ ساری انڈیا کی وجہ سے تھی. پتہ چلا کہ اس کے بعد سے زیادہ ہونی شروع ہوگی, اور کنسسٹنٹلی ہو رہی ہے. پہلے آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے تھے, اب زیادہ فار ریچنگ امپیکٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں. دوسرا, میں شبلی صاحب کو ایک تھوڑا سا مشورہ دے سکتا ہوں؟ جی جی فرمائیں. شبلی صاحب سے آپ اتنے سخت سوال پوچھتے ہیں, وہ چیف آف سٹاف ہیں, اور میں ان کی پوزیشن سمجھ سکتا ہوں کہ جب مجھے بنایا تھا ایٹ دا پیک آف پی ڈی ایم موومنٹ اسپوکس پرسن فار نواز شریف اور مریم نواز, تو آپ کو پتہ ہے وہ بیانیے کو آگے بڑھانا کافی چیلنجنگ ہوتا ہے, تو لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو شبلی فراز از دا اونلی پرسن جس کی طرف سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اور اس بیانیے کو بھرپور انداز میں آگے لے کے جائیں. چلو آپ سے بھی ایک سخت سوال کر لیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ کیوں چمٹے ہوئے ہیں اقتدار کے ساتھ؟ کیوں نہیں الیکشنز پہ آ جاتے؟ 5 سال کا مینڈیٹ ہو جائے, اچھی بات ہے, جو بھی آئے آپ نے لینا ہے, انہوں نے لینا ہے, ایک سرٹنٹی آ جائے گی. اکانومی مہنگائی کا برا حال ہے, کوئی اگلے 4-6 ماہ رہ گئے ہیں, اس میں کون سی آپ نے توپ چلا لینی ہے؟ جو مجھے تو لگتا ہے آپ کے گلے میں کہ الباٹراس آپ نے ڈال لیا ہے. یہ کیسے, کس چیز کی امید پہ بیٹھے ہوئے آپ؟ سیریسلی آئی جسٹ وانٹ ٹو نو. اچھا, اس میں 2 اوپینین ہیں اور ہونے بھی چاہیے. ایک اوپینین ہے حکومت کا, اور بہت اسٹرانگ اوپینین ہے کہ جی آئندہ آنے والے مہینوں میں وی ول ٹرن اراؤنڈ, اور خاص طور پر کچھ ایریاز ایسے ہیں مطلب کچھ ایریاز ایسے ہیں. یار یہ تو سخت سوال نہیں تھا یار. ٹرن اراؤنڈ, اوکے, انٹرسٹنگ ہے. This turnaround has a lot of meanings anyway. آپ بتائیں. No, میں آپ کو بتاؤں, جس طرح کچھ سیکٹرز ہیں, جس طرح انرجی سیکٹر ہے فار ایگزامپل, اس میں کافی ڈیپ ریفارمز ہو رہے ہیں, اور جس طرح سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں, ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کی تو ماشاءاللہ سمجھ بوجھ ہم یہیں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب جا رہے تھے تو انہوں نے
پرائسز نیچے کر دیں پیٹرولیم کی پروڈکٹس وغیرہ کی، اور آپ لوگوں نے بڑا شو ڈالا، آپ کے اس وقت جو گورنمنٹ کے لوگ تھے، کہ دیکھیں 100 بلین کا ٹیکہ لگ رہا ہے یہ مہینے کا، اور تباہی پھیر دی، اور 45 دن تک آپ کی گورنمنٹ نے وہ قیمتیں ٹھیک نہیں کی۔ چاہیے یہ تھا اقتدار میں آئے تھے فوراً جو انہوں نے سبسڈی غلط اناؤنس کی تھی اس کو ریوائیو ختم کر دیتے، ریسٹور کر دیتے پرائسز کو۔ 3 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے کے بعد آپ لوگوں کو ہوش آیا۔ اسی طرح ایک لمبی لٹنی آف مسٹیکس ہے۔ پھر فورن کرنسی کے اوپر جب ڈار صاحب آ رہے تھے ایسے اناؤنس کر دیا دیکھیں ابھی 200 سے نیچے آ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آج آپ کو پتا ہے ڈالر کہاں پہ گیا ہوا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پالیسیز ہیں۔ ہمیں سوال کیا ہے، آپ نے تو خود بتا دیا سب کچھ۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں پوچھ آپ سے رہا ہوں کہ آپ I largely agree with you۔ تو یہ بیانیہ غالب کیوں نہیں آتا کہ کم از کم کیا اس سے ہم ایگری نہیں کرتے کہ اگر اس وقت الیکشنز ہوتے ہیں بھلے کوئی بھی گورنمنٹ میں آ جائے یہ تو سرٹنٹی ہو جائے گی نا کہ یار 5 سال کے لیے اب کوئی آ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں یہ کوئی سخت فیصلے لیں، ایک چیز تو آگے چلے گی۔ نہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے نا، ایک بہت بڑا سوال ہے، مطلب الیکشن میں جب جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی اگر جیت گئی تو پھر تباہی ملک کی، اور 5 سال تک تباہی چلتی رہے گی، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے۔ یہ دیکھ تو اگر 7 مہینے بعد جیت گئی تب بھی تو پھر آپ کے مطابق تباہی ہوگی نا۔ 7 مہینے میں کیا ہوگا؟ نہیں تو 7 مہینے میں ہمارے پاس چانس ہے نا ریوائیو کرنے کا اکانومی کو۔ ہمارے ہاں بہت اسٹرانگ اوپینین ہے کہ ہم کچھ ایسے فیصلے ہیں جو کہ خاص طور پر اس وقت تو خیر آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یہ جو کروشل منتھ ہے جنوری کا مالک، بیکاز اس وقت تو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ظاہر ہے ادھر چھٹیاں ہیں، اور وہ کن ٹرمز پر ایگری ہوں گے اور کتنی مشکل فیصلے ہمیں امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے، تو وہ میرا خیال ہے دیٹ ول بی دا ڈیسیژن میکنگ ٹائم ونس آپ لوگوں کے پاس کوئی، آپ کے پاس شبلی صاحب کوئی سوائے الیکشن کرا دو کہ آپ لوگوں نے تو کوئی آلٹرنیٹ پلان نہیں دیا، کچھ بتایا نہیں کہ اکنامک پلان کیا ہوگا؟ میں اس کا بالکل، اگر میں اس بات کا جواب دوں آپ مجھے یاد کرائیے گا کہ اس کا جواب نہیں دی۔ اس سے پہلے میں ذرا بات کروں کہ آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ ان کو کیا ہوا، ان کا مطلب ہے آپ پہ آ کے انہوں نے یعنی بنیادی طور پہ سیاسی طور پہ تو انہوں نے اپنے لیے قبر کھودی جس میں کہ اب یہ اندر داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا شہباز صاحب سے جب پرائم منسٹر بنے کہ جی کیا پلان ہے آپ کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 4 سے 6 ہفتے میکسیمم میں ہم چلے جائیں گے اور الیکشن کروا دیں گے، اور ہم نے ای وی ایم اور 1-2 لاز وغیرہ پہ کام کرنا ہے، اور ہم 4 سے 6 ہفتے میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ 6 ہفتے لمبے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں میں دیکھیں انہوں نے تو یہ جو 4-6 ہفتے مانگے تھے یہ بنیادی طور پہ نمبر 1 انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلا لا کون سا پاس کیا؟ نیب کا، اپنے آپ کو NRO دیا، کرپشن کو انہوں نے حلال کر دیا پاکستان میں۔ نمبر 2 ای وی ایم کو انہوں نے ریورس کر دیا، اوورسیز کو ڈس انفرینچائز کیا۔ چلے جاتے اس کے بعد، جی اس کے بعد چلے جاتے، کس کے پاس چلے جاتے نا اس کے بعد، کر تو لیے قانون پاس۔ ہاں وہ نہیں، ابھی بھی ان کا ہے، کچھ چیزیں ان کی رہتی ہیں، ابھی تو ڈرائی کلین ہونا ہے۔ سلمان شہباز آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ میں اب آتا ہوں میں اس پلان پہ۔ دیکھیں کل ہمارا لاہور میں ہمارا اکانومی وائٹ پیپر دے رہے ہیں، اس میں ہم اپنی پوری جو اس وقت سچویشن ہے اور جو آگے کا پلان ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو آئندہ اگر آپ جیت جاتے الیکشن تو لاسٹ ٹائم تو آپ نے کوئی 5 فائنانس منسٹرز، 6 فائنانس سیکرٹریز، 8 FBR چیئرمین، 3 گورنر اسٹیٹ بینک، اسی سپیڈ سے چینجز کریں گے کہ رک جائے گا؟ اتنا ضرور بتا دوں کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسے وہ اکاؤنٹس کو فچ کرنے والا، $1 کو مصنوعی طور پہ رکھنے والا اسحاق ڈار سے بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا فائنانس منسٹر۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو کہ کہے آ کے کہ جی اب میں $1 کو 200 سے نیچے لے جاؤں گا، عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کو بینکرپٹ کر دیا ہے۔ بریک کے بعد آگے سے بات کرتے، اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ یہ بتائیں ذرا زبیر صاحب، آپ سے پوچھتے ہیں باہر جانے کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، باہر والے کب آ رہے ہیں یار؟ یہ وہ تو یہاں سے بھی چلے گئے ہیں، مریم بی بھی باہر چلی گئی، ان کا بھی ہمیں پتہ کب آ رہی ہیں، میاں صاحب کا بھی، بلکہ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا آنا الیکشن ویدر کاک والا ہوگا کہ اگر وہ آئیں گے تب تو پھر اس سے آپ کنفرم ہو جائے گا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے
تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا الیکشن کرانے کا ارادہ ہی کوئی نہیں اور کسی نہ کسی ایکسکیوز پہ شاید وہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن کی جائے. کیا ان کا آنا صرف جڑا ہوا ہے الیکشن سے؟ جی اس کے ٹائمنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے میاں صاحب آئیں گے واپس. 2023 الیکشن کا ایئر ہے اور وہ آ کے جب میکسیمم امپیکٹ ہوگا ٹائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر ہے وہ اس وقت آئیں گے تاکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی گینز ہیں اس کو ایک ہی اس میں وائپ آؤٹ کیا جا سکے. یہ مجھے بتائیں، میری جو نالج میں لوگ ہیں اسلام آباد کے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی ایک گول پوسٹ چینج یہ ہو گئی ہے کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ لیون پلئنگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب بھی ریسٹور ہوں اور تاکہ وہ اور عمران خان ایک لیول پہ ہوں. اب آپ لوگوں کی جو ایک وہ ہے ایکول فیلڈ، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میاں صاحب کا ریوائیو ہوں یا نہ ہوں لیگلی، عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں تب بھی ہم حساب برابر ہے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں دیکھیں، ہم پہلے جو بات کرتے تھے میں اس کی ابھی کرنٹ سینیریو میں وضاحت کر دوں. آئی تھنک دا 2 cases are totally different. میاں نواز شریف کو تو انہوں نے 4 سال 5 سال بھگت بھی لی ہے اپنی، جو بے قصور ان کو کسی لاجک کے بغیر سزا دی گئی تھی. عمران خان ہیز ٹو گو تھرو واٹ ایور رانگ ہی ہیز ڈن اور اکارڈنگ ٹو دا کورٹس جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، چاہے توشہ خانہ کیس ہے، یہ جو کوئی اور کیس ہے. کیا ربش بھائی، اتنے بڑے بڑے پیسے کھا گئے آپ کہہ رہے ہیں ربش. آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا اماؤنٹ ہے، بس چھوٹا اماؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کو اقامہ پر ہوئی تھی نا. نہیں وش کیا مطلب ہے؟ دیر از نو آرگیومنٹ بتا دو نا، مس ڈکلیریشن کیا، ٹیکس ایویژن کی. اور تم سے ہی پوچھ لیتا ہوں، تم پی ٹی آئی کی بھی تو پیپلز پارٹی کی بھی تو اسپوکس پرسن ہو بائی ورچیو آف یور گورنمنٹ. پھر وہ $65 ملین کدھر گئے؟ یو آر آل آنسریبل فار دیٹ. یو ہیو لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ دس کنٹری ٹو بینکرپسی. بات سنیں، دیکھیں آپ نے اس ملک کا کنگال کر دیا. مالک ہونا سیریس بیسس. ابھی جو کیسز کی میں بات کر رہا تھا، جو سب سے بڑا کیس ہے اور جس کا میں ابھی ان سے پوچھوں گا اور میں ان کو چیلنج بھی دوں گا اگلے منڈے کو بھی، یہ تیار ہو کے آ جائے. میں ایڈ کر دوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ کہتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ ون آف دا ریزنز ہم ریزائن نہیں کر رہے یا ہم الیکشن تک رہیں گے، ہم نے یہ کیسز کے اندر انشور کرنا ہے ڈسکوالیفیکیشن عمران خان کی، اور ان کیسز کے اندر ہم نے کرمنل چارجز وغیرہ کے کیسز بھی بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم پاور میں ہوں گے تو ہوں گے. دیکھیں میری بات سنیں، اقتدار ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ان لوگوں نے ایک ایسا کلچر کریٹ کیا، اس ملک کی موریلٹی کو خراب کیا. آج جو یہ مینوفیکچرڈ آڈیو اور ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، جس میں کہ ایون پرائم منسٹر کا فون وہ نہیں ہے، وہ بھی سیکیور نہیں ہے، جس میں کنورسیشن وہ اپنے پرسنل سیکرٹری کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی کنورسیشن بھی ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آڈیو ڈاکٹرڈ، یہ جو بنائی ہوئی، جو یہ جن کے 50 بلین کا بتا دینا یار. 50 بلین کا جواب دو دے. کس کا؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. میں ایکسپٹ کرتا ہوں. ایسا کرتے ہیں، والیوم 10 کو بھی کھولیں اور اس لیٹر کو بھی کھولیں. بالکل یہ ہونا چاہیے. والیوم 10 کو بھی کھولوائیں آپ. بالکل. کیوں ہنس رہے کیوں ہیں؟ نمبر 1 ہمارے پاس کہاں ہے؟ والیوم 10 آپ کو اس کو والیوم 10 آپ کو پاس، آپ کے جو کرتوت ہیں، آپ کے جو کرتوت ہیں، 50 بلین کا آپ صرف عمران خان ایماندار آدمی ہے. اور جو زمین کی بات کی آپ نے کیبنٹ میں آتے، آپ بھی کابینہ کا حصہ تھے نا. کیا ہوا تھا؟ آپ اس کیبنٹ میٹنگ میں تھے جب وہ لفافہ خریدایا گیا؟ سن کی بات مجھے بتا دیں دینائلو. میں اپریل 2020 میں وزیر بنا تھا، تو یہ اس سے پہلے اسی کے بعد ہوا ہے جی. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ میں یہ 2021 میں اگر تھا تو میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. نہیں، آپ کو یاد ہے کہ اس طرح سے لفافہ؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ ایگزیجریشنز کی باتیں ہیں، یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. obviously کیبنٹ کے منٹس ہیں نا، آپ ادھر کیسے ہوا؟ کیبنٹ کے منٹس ہوتے ہیں، وہ دیکھیں. اور جو انہوں نے ایک بڑی، دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو یہ زمین کی بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی بیگم کو دی، اور خدا کے واسطے تمہیں تو یہ حیثیت نہیں ہے نا، تمہیں خدا نے یہ توفیق دی ہے. عمران خان ہاسپٹلز بناتا ہے بجائے وہ اس نے یونیورسٹی کے لیے، یہ یونیورسٹی کے لیے زمین، وہ تو علیحدہ چیز ہے. گورنمنٹ اور اپنی وہ تو علیحدہ چیز ہے. یہ مطلب ہے کہ کوئی اپنی جائیداد بنا رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے لیے جائیداد، انہوں نے اپنے لیے لندن میں اپارٹمنٹس خریدے ہیں، انہوں نے امریکہ میں یہ پیسے بینک میں ڈلوائے ہیں، سوئس اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے ہیں. ویسے ایک بات بتائیں، وہ گورنمنٹ تو آپ کی ہے، I have to close، لیکن زبیر گورنمنٹ تو آپ کی ہے،
وہ جو لیٹر دکھایا گیا تھا وہ لیٹر کہاں ہے؟ وہ آپ کی گورنمنٹ کیوں نہیں اس کو؟ اس کے کیبنٹ کے منٹ بھی ہیں، کیبنٹ کے ڈویژن کے پاس ہی ہوگا. نہیں وہ بالکل ہوگا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جب سب کچھ سامنے آئے نا عمران خان کے بارے میں، کیونکہ یہ تو ان کو سمجھتے تھے بہت پوتر ہیں، ہمیں پتا تھا ہمیشہ سے کہ ہی از اے ڈائسی کریکٹر. جب ان کے سامنے یہ ایک کے بعد دوسرا کیس آ رہا ہے نا، اور یہ چاہے جو بھی کہہ لیں، یہ گھڑیوں کا کیس جو ہے توشہ خانہ کا، ان کے لیے اٹس اے سورس آف سیریس امبیرسمنٹ. اور آپ گاڑیوں کے کیوں نہیں لا رہے؟ آپ لاؤ نا، آپ لاؤ جو کہ نیب اس کے جو آپ کے دور میں سب سے بڑے چور ڈاکو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں آپ لوگ کرپشن، ابھی بھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین میں یہ پروگرام ایک خبر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نیشنل کنسنسس کی، مرضی سے ہو یا بائی ڈیزائن ہو، یہ نیشنل کنسنسس مارچ سے پہلے ہو جائے گا، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں بڑی ریلیونٹ ہو رہی ہیں جو پنجاب کے اندر ہوا ہے، جو آگے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو ایم کیو ایم اور باپ والی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ابھی آپ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ کچھ کے پی کے اندر بھی کچھ آپ کو سوئچنگ آف سائڈز نظر آئے گی. ان تمام چیزوں کا جو ہے لنک وہ اس نیشنل کنسنسس سے ہے، وہ چاہے بائی فورس ہو یا چاہے بائی کنسنسس ہو، لیکن وہ فیصلے آپ کو مارچ سے پہلے سامنے نظر آ جائیں گے. اس سے زیادہ میں ابھی اس پہ اور کوئی بات نہیں کروں گا، وقت آنے پہ اس کی اور ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.